مقدس خون ہے وہ بھی رائے گاہ نہیں جائے گا. اور اس مقدس خون کی قسم کھا کے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کی حکومت اور آپ کی ریاست چن چن کے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو جہنم وصل کرے گی جنہوں نے یہ گھنونی حرکت کی ہے، جس میں معصوم بچے شامل ہیں، معصوم بچیاں شامل ہیں، اسکول گوئنگ بچے، اور ان پر حملہ آور ہو کے اپنے آپ کو بلوچ کہتے ہو. لعنت تو تمہاری اس بلوچیت پہ، بالکل بلوچ کہلانے کے لائق نہیں ہو. بلوچی روایات، بلوچ کی ثقافت، بلوچ کا جنگ کا کنڈکٹ، اس کے نزدیک سے بھی تم نہیں گزرے ہو. میں تم کو لعنت کے علاوہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتا ہوں، کہ اس لیے میں کہتا ہوں دہشت گردوں کا نہ کوئی قوم ہے نہ کوئی قبیلہ ہے، ان کو صرف دہشت گرد کہا جائے. پھر دکھ اس وقت ہوتا ہے جب باقی ماندہ پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ یہ رائٹس کی کوئی جنگ ہے. کون سے حقوق کی جنگ ہے؟ کسی حقوق کی جنگ نہیں ہے. یہ صرف اور صرف انڈین پراکسیز ہیں، انڈین پراکسی ہیں، انڈیا کے پیسے لے کر، ان سے پیسے لے کر، ٹارگٹ بھی وہ ان کو دیتے ہیں اور پیسے بھی وہ ان کو دیتے ہیں، ٹرین بھی ان کو کرتے ہیں، اور پھر افغانستان میں جہاں پر ان کے ٹریننگ کیمپس موجود ہیں اور پیٹرنیج ہے. دکھ اس بات کا ہے کہ میں ایک دفعہ پھر افغان عبور حکومت کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ نے دوحہ میں پوری دنیا سے وعدہ کیا تھا، پوری دنیا سے، کہ آپ کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. آپ کی سرزمین بار بار ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنا وعدہ پورا کریں. یہ آپ کا وعدہ ہے اور آپ اپنا وعدہ اگر پورا نہیں کریں گے دنیا کے سامنے، آپ مانے نہ مانے آپ ایکسپوز ضرور ہو رہے ہیں. اور آپ جو عہد ہے، آپ کے بارے میں تو مشہور ہے کہ آپ اپنا عہد نہیں توڑتے ہیں، تو آپ اپنا، ہمارے احسانات کی تو خیر ہے، اپنے وعدے کی ہی کوئی پاسداری کر لیں. شکریہ جی. جی 18 سال سے یہ دہشت گردی کے واقعات رونما ہو رہے ہیں. پھر ہماری پاک فوج نے بہت بڑا وہ تصور رکھا لیا، اس کو تباہ و برباد کیا، اس کو شکست سے پہنچا دیا. تو یہ دہشت گرد کیوں نہیں ختم ہوتے؟ دیکھیے، اس جنگ کو سمجھنے کی کوشش کریں. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ سیکورٹی فورسز گرے میں آپریٹ کر رہی ہیں. اب جب آپ گرے میں آپریٹ کر رہی ہیں تو آپ کو یہ دشمن اور دوست، وہاں تو ایک لائن ہے، اس کے اس طرف سارے دشمن، اس طرف سارے دوست. یہاں پر سیکورٹی فورسز کے لیے چیلنجز بڑے ہیں، اور وہ جو 9 گول رک جاتے ہیں وہ بدقسمتی سے کسی کو نظر نہیں آتے. اسی تربت شہر میں اگر آپ دیکھیں، اسی خضدار شہر میں دیکھیں، جنہوں نے مولانا صدیق مینگل کا قتل کیا وہ آج کدھر ہیں؟ جنہوں نے اور اس طرح کے واقعات کیے وہ کدھر ہیں؟ سو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ 9 گول جو رک جاتے ہیں وہ نظر نہیں آتے ہیں، جو 1 گول ہو جاتا ہے وہ نظر آ جاتے ہیں. تو سیکورٹی فورسز ڈیفیکلٹیز میں کام کر رہے ہیں. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں پہلے دن سے پوری نیشن کو کہہ رہا ہوں، آج دوبارہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ خدا را ڈیول مائنڈ سیٹ سے نکل آئے. یہ جو دہشت گردی ہے، یہ جو وائلنس ہے، اس کو کوئی اور نام دیا جاتا ہے. وائلنس جو ریلیجن کے نام پہ اس کو کوئی اور نام دیا جاتا ہے. یہ جنگیں جب لڑتی ہیں ریاستیں، تو جنگیں فوجیں نہیں لڑتی ہیں، قومیں لڑتی ہیں. اور قوم ڈیول مائنڈ سیٹ میں، کوئی اس کو حقوق کی جنگ ڈکلیئر کر رہا ہے، کوئی اس کو انڈر ڈیولپمنٹ سے جوڑ رہا ہے، کوئی اس کو ان پیرلل ڈیولپمنٹ سے جوڑ رہا ہے، کوئی اس کو کس چیز سے جوڑ رہا ہے. تو یہ جنگ بھی، یہ وائلنس بھی ویسے ہی ٹریٹ کیا جانا چاہیے. اور دیکھیں، کیپیسٹی نہیں ہے ان ٹیررسٹ کی، کیپیسٹی نہیں ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ہم اس لیول پہ جانا نہیں چاہتے. فار ایگزامپل سوات کی اگر آپ ایگزامپل لے لیں، تو کیا سوات کے لوگوں کو مائیگریٹ نہیں کرایا گیا؟ اگر ہم آج چاہیں، آج ہم خضدار سے لے کر مستونگ تک سارے لوگوں کو مائیگریٹ کرا سکتے ہیں، ریاست یہ کر سکتی ہے. پھر ہم ایسا کرنا نہیں چاہتے. اگر ہم سارے لوگوں کو مائیگریٹ کرا لیں، چن چن کے ہم ان سب کو مار سکتے ہیں. بٹ ہم وہ اس لیول پہ جانا نہیں چاہتے، اور ریاست اس لیول پہ جانا نہیں چاہتی ہے. تو یہ کوئی کیپیسٹی ان کی اتنی نہیں ہے. لیکن مجھے یقین ہے اپنے سیکورٹی فورسز پہ، خاص طور پہ انٹیلیجنس ایجنسیز پہ، بیکاز دس از اے پیورلی انٹیلیجنس ڈریون وار اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان, against people of Pakistan. The response is from the intelligence agencies. So we have to equip them. We have to equip them. उनको हमने enabling environment देना है so that they can operate. تو یہاں پر تو جو پروپیگنڈسٹ ہیں انہوں نے آپ کو پتا ہے کہ ہماری سیکورٹی فورسز کے ساتھ یہاں پر کیا کام کیا. کیا معاف کیجیے گا, کیا یہ پروپیگنڈا نہیں کیا گیا فرنٹیئر کور بلوچستان کے خلاف؟ کیا ہم نے ان کی چیک پوسٹیں ختم نہیں کرائی ماضی میں؟ کیا اپیزمنٹ جو ہوئی ٹی ٹی پی کے بارے میں, کے پی کے میں, وہ بلوچستان میں نہیں کی اس حکومت نے؟ کیا یہاں پر بلوچ دہشت گرد, جو کو میں بلوچ دہشت گرد نہیں کہتا ہوں, یہ سیپریٹسٹ یا یہ جو ٹیررسٹ ہیں, ان کے کمانڈرز کو چھوڑا نہیں گیا؟ کیا انہوں نے دوبارہ جا کے کیمپس نہیں لگائے؟
تو یہ ساری وہ حقیقتیں ہیں جو پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے، جو دنیا کو پتہ ہونی چاہیے. تو یہ جو اپیزمنٹ ہے یہ ہمیشہ ہمیں تباہ کر دیتی ہے. اس ریاست نے ہمیشہ سے ماں کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے. اس ریاست کو اب ہارڈن سٹیٹ بنانا ہے، اور یہ ریاست اب ہارڈن سٹیٹ بنے گی، ہارش سٹیٹ نہیں، ہارڈ سٹیٹ. اور یہ ہارڈ سٹیٹ بنے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسی، سیکورٹی فورسز، یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اور بلوچستان کے لوگوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں. میرا آپ سے وعدہ ہے، میں نے کہا تھا نا کہ سڑکیں بند نہیں ہوں گی، تو اب سڑکیں بند نہیں ہوتی ہیں. یہ بھی میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس بلوچستان کا امن لوٹے گا.